الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم العلون ان کنتم مؤمنین ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزت مآب ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کی آیات نمبر 139 اور 140 کا اگلا حصہ تلاوت کیا گیا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دل چھوٹا نہ کرو اور نہیں غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو کیا، اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف گروہ کو بھی لگی ہے۔ یہ تو زمانے کے ایام ہیں، یہ تو زمانے کے اتار چڑھاؤ ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان میں الٹتے پھیرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ احد کی صورتحال پر قرآن کریم میں جو تبصرہ فرمایا گیا اس کا یہ ایک حصہ ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے ہم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو فتح نصیب کی تھی، اس کے ٹھیک 1 سال بعد یا لگ بھگ 1 سال بعد احد کا معرکہ پیش آتا ہے، اور احد کے معرکے میں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جنگ کے اولین حصے میں اسلامی لشکر مشرکین مکہ کے لشکر پر غالب آنے لگتا ہے، اور یہ صورتحال کے چلتے مسلمانان مدینہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جنگ کا فیصلہ ہو چکا اور مسلمانوں کے حق میں گویا کہ یہ جنگ آ چکی ہے۔ اس صورتحال کے چلتے وہ تیر انداز جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبی درے پر اس ہدایت کے ساتھ میں ٹھہرایا تھا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ پرندے آ کر ہمارے لاشوں کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں تب بھی تم اس عقبی درے کو نہ چھوڑنا، اس ہدایت کے ساتھ میں اس عقبی درے پر تعینات کیے گئے تیر انداز مسلمانوں کی فتح کے اثرات دیکھتے ہی اپنے درے کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں عقب سے خالد بن ولید کا وہ حملہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کو حواس باختہ کر دیتا ہے۔ تتر بتر ہو جاتی ہے اسلامی فوج، لیکن ایک ایسے وقت میں جب کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر حلہ بولنے کے لیے مشرکین مکہ کا لشکر تیار ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نشانہ لے کر کیا گیا ہر بار اپنے اوپر سہ لیتے ہیں۔ یہ اپنے آپ میں ایک پیغام تھا مشرکین مکہ کے لیے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سلامت ہے تو ہم اپنی جانوں کے نذرانے دے کر کے بھی اپنے مرکز عقیدت پر ذرا سی بھی چوٹ آنے نہیں دیں گے۔ یہی وہ منظر ہے کہ شاید جس کتاب ابو سفیان لا نہیں سکا، اس نے یہ محسوس کیا کہ میں نے مسلمانوں کو جو کاری ضرب لگانی تھی وہ لگا دی، اور وہ میدان سے اپنے لشکر کو لے کر فتح مند اور ظفر مند لوٹنے کے بھرم میں یوں سمجھ لیجئے کہ مدینہ سے مکہ کی طرف نکل جاتا ہے، حالانکہ یہ اس کے لیے ایک نادر موقع تھا کہ وہ اس فتح کو فیصلہ کن بنا دیتا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطرے کو محسوس کرتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ ابو سفیان ایک مرتبہ پھر اپنی افواج کے ساتھ میں مسلمانوں کی بچی کھچی قوت کو ختم کرنے کے لیے پھر سے حملہ آور ہو، اور اس خطرے کو بھانپتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زخم خوردہ لشکر سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ کون ہے جو ابو سفیان کے لشکر کے تعاقب میں میرے ساتھ چلے گا، اور تب
زخم خوردہ ہونے کے باوجود بھی قریب 70 اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ابو سفیان کے تعاقب میں نکل پڑتے ہیں۔ اور خاص کر کے جب یہ خبر ملتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعاقب میں آ رہے ہیں، ابو سفیان واپسی کا ارادہ کرتا ہی نہیں اور مکے کا سفر اپنا آگے کو جاری رکھتا ہے۔ کہنے کا منشا یہ کہ ارلیئر ریورسز فیس کرنے کے باوجود بھی احد کے اندر میں مسلمانوں نے ہمت ہارنے کی بجائے اپنے آپ کو اور اپنی قوتوں کو ایک مرتبہ پھر مجتمع کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ابو سفیان کا پیچھا کیا۔ تاریخ اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ یہ ابو سفیان کا تعاقب، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثار صحابہ کا یک بعد دیگر قربان ہو جانا، اپنے آپ میں اس بات کا میسج ہوتا ہے کہ حالات جس قدر شدید ہو جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دستبردار ہونے کا، آپ کی حفاظت سے یوں کہہ لیجئے کہ پہلو تہی کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور زخم خوردہ ہوئے تو کیا، ابو سفیان کے لشکر کے پیچھے تعاقب میں جب مدینہ کا لشکر چلتا ہے، ابو سفیان واپسی کے ارادے کو ذہن میں بھی آنے نہیں دیتا۔ احد کی اس لڑائی کے بعد میں 2 ہی سال گزرتے ہیں کہ عرب کے اتحادیوں کا لشکر ایک مرتبہ پھر مدینہ پر حملہ بول دیتا ہے، لیکن اب کی بار جس ثابت قدمی کا مظاہرہ مسلمانان مدینہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ اس اتحادی لشکر کے چھکے چھڑانے کے لیے کافی شافی ثابت ہو جاتا ہے۔ جنگ احزاب کے اندر میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدائد اور مصائب کے باوجود بھی جس طرح سے دشمن کے لشکر کو خندق کے اس پار روکے رکھا، یہ اپنے آپ میں عظیمت کی، یہ اپنے آپ میں ثابت قدمی کی ایک عمدہ ترین مثال تھی۔ فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے، کھانے پینے کا سامان کم سے کم تھا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بھوک سے تل ملاتے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ رب تعالیٰ نے جب یہ منظر دیکھا ہوگا، ایمان کا یہ بھرپور مظاہرہ جب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا ہوگا، کیا تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آندھی ایک ایسے وقت میں مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچتی ہے جبکہ محاصرہ طول اختیار کرتا جاتا ہے، اور آنن فانن میں وہ میدان جنگ جہاں دشمن اور جہاں دونوں فریق ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے تھے، آندھی کے آتے ہی میدان کا نقشہ الٹ جاتا ہے۔ میدان کے پلٹے ہوئے نقشے کے اندر میں جو چیز دکھائی پڑتی ہے وہ یہ کہ مشرکین مکہ حواس باختہ ہو کر اپنے سارے ساز و سامان کو لپیٹ کر مکہ کی طرف نکل پڑتے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جہاں عظیمت کا مظاہرہ ہوا، جہاں ایمان غیر متزلزل سامنے آیا، باطل کے چھکے چھوٹ گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظفر مندی نصیب ہوئی۔ تو یہ صورتحال رہی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ایام کا پلٹتے رہنا، زندگی کے نشیب و فراز، یہاں کے اتار چڑھاؤ، یہ اپنے آپ میں سنت اللہ کا ایک حصہ رہی ہے۔ اگر احد کے اندر میں نقصان اٹھایا تو وہیں احزاب کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک مرتبہ ظفرمند اور کر دیا۔ تاریخ کا چکر، شب و روز کا چکر چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آ جاتا ہے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی حالات گزرے، اس سے بڑھ کر کوئی سانحہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو پیش آیا ہوگا، تاریخ سیرت کے مطالعے سے ایسا معلوم نہیں ہوتا۔
وہ ہر ایک چیز کو انگیز کر گئے. انہوں نے مکہ کے اندر میں پیش آنے والے مصائب اور آلام کو برداشت کیا. انہوں نے مدینہ آ کر کے بھی جو ناگفتبا صورتحال تھی اس کو بھی برداشت کیا. جنگ کی مشقتیں بھی برداشت کی. لیکن یہ سانحہ اپنے آپ میں ایک ایسا سانحہ تھا جس کے برداشت کی قوت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں نہیں تھی. ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو ایسے وقت کے اندر میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جماعت کے لیے کھڑا کر دیتا ہے. تو کبھی یہ صورتحال بھی پیش آتی ہے، آپ دیکھیے، کہ اس سانحہ عظیم سے نکالنے کے لیے ایک مرد مومن کھڑا ہوتا ہے. حالانکہ تمام تر لوگ کون ہے؟ وہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اصحاب ہیں. لیکن سانحہ رحلت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ میں ایک ایسا صدمہ جان کا جس سے اچھے اچھوں کے حواس باختہ ہو گئے. یہ غم اپنے آپ میں اس قدر اندوناک تھا کہ اس طرح کی صورتحال کا پیش آنا غیر فطری نہ تھا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہ رول ادا کرتے ہیں جو اس وقت کی عین ضرورت ہوتا ہے. اور پھر بعد میں جب یہ ریلائزیشن ہوتا ہے کہ واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان میں جسمانی طور پر نہیں رہے، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت ضائع کیے بغیر اسلامی قیادت کے انتخاب کی کوششوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ سارا کا سارا گروہ جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل کیا ہوا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی امیر ہونا چاہیے. ایک جماعت امیر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. لہٰذا تدفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو کسی درجے میں مؤخر کر دیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے امیر کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتفاق رائے سے یوں کہہ لیجئے کہ انتخاب ہوتا ہے، یا سب کے نظر انتخاب یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑتی. یہ بھی اپنے آپ میں ایک ایسا وقت ہے، یہ بھی اپنے آپ میں ایک ایسا واقعہ ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. رسالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت خاتم الانبیاء کی ہے. لیکن نبوت کے اس دور کے خاتمے کے بعد میں اسلامی خلافت یا خلافت راشدہ کا دور آتا ہے. ایک سلسلہ اپنی معراج کو پہنچتا ہے، اور اس معراج کو پہنچنے کے بعد میں ایک نئے سلسلے کو جنم دیتا ہے. رسالت کا سلسلہ، نبوت کا سلسلہ دنیا سے ضرور ختم ہو گیا، لیکن وہ خلافت جو نبوت کے اصولوں پر کاربند ہے اس دنیا کے اندر میں رائج ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں یوں کہہ لیجئے کہ جو مشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا تھا وہ ختم ہو گیا، بلکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں اسی مشن نبوت کو آگے جاری رکھنے کے لیے ایک نئے انسٹیٹیوشن کی بنیاد ڈالی جاتی ہے، اور وہ خلافت راشدہ. تو ایک سلسلہ ختم ہوتا ہے اور دوسرے سلسلے کی شروعات ہوتی ہے. یہی تو اس امت کا، یہی تو اہل ایمان کا خاصہ رہا ہے. اہل ایمان کا خاصہ رہا ہے کہ ایک صورتحال سے نکلتے ہیں اور دوسری صورتحال کو خوش آمدید کہتے ہیں. خلافت راشدہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ قریب 30 سے 40 برسوں تک اپنے فیوز و برکات عرب کی سرزمین پر بکھیرتی رہی. لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جبکہ خلافت راشدہ اپنی معراج کو پہنچنے کے بعد میں یوں کہہ لیجئے کہ اپنوں ہی کی بے اعتنائیوں کا شکار ہو کر کے رہ گئی. اس کے بعد میں جو بھی ہوا
وہ بھی بہرحال ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد میں ملوکیت کا یا بادشاہت کا دورہ ہوتا ہے۔ کہنے کے لیے ملوکیت کے علمبردار بھی اپنے آپ کو خلیفہ ہی کہلانا پسند کرتے ہیں، اور یہ بات بھی اتنی ہی صحیح ہے کہ خلافت راشدہ ختم ضرور ہوئی، لیکن اپنے پیچھے جو بیش قیمت اثرات چھوڑ گئی تھی ان اثرات سے اسلامی معاشرہ ہمیشہ ہی مالا مال رہا، اور یہ اثرات وہ تھے جو حکومت کے مختلف اداروں پر بھی اپنا اثر رکھتے تھے۔ گو کہ بعد کی خلافت یا ملوکیت خلافت راشدہ کی مانند بالکل بھی نہ تھی، لیکن پھر بھی ایک اسلامی دولت مشترکہ کی نمائندے کی حیثیت سے وہ جانی جاتی رہی، اور یہ اپنے آپ میں ایک خوشائند بات تھی کہ دنیا کے اندر میں جتنے بھی اسلامی ریاستیں اس وقت پائی جاتی تھیں وہ سب کی سب اس خلیفہ کے تحت آتی تھی جو اس وقت دمشق میں اموی خلافت کے دوران میں مسند پر بیٹھا ہوا ہوتا تھا۔ اموی خلافت ایک طویل عرصے تک چلتی ہے، اس کے اندر میں عمر بن عبدالعزیز جیسا خلیفہ بھی پیدا ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں اس بات کی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ اپنے دور خلافت کو اس خلافت کے زیر اثر چلائے جس کی مثال ابو بکر اور عمر نے، عثمان اور علی نے چھوڑی تھی۔ لیکن وقت گزرتا رہتا ہے، یہ کہ بعد دیگر مختلف اموی خلیفہ آتے ہیں، بالآخر اموی خلافت کا بھی خاتمہ ہوتا ہے اور اموی خلافت کی جگہ پر عباسیوں کی خلافت آتی ہے۔ یہ تمام تر خلافتیں یہ کہ بعد دیگریں چلتی رہتی ہیں۔ ان خلافتوں کے سلسلے میں ایک بات پھر سے کہنا لازم ہے، اور وہ یہ کہ گو کہ یہ بعد کی خلافت خلافت راشدہ کے مانند بالکل بھی نہ تھی، لیکن جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا گیا خلافت راشدہ کے اثرات ان کے اندر میں باقی تھے۔ اس خلافت کا سب سے بڑا حاصل جو تھا وہ یہ کہ دنیا کے اندر میں پائے جانے والے مختلف مسلم ممالک اور ریاستیں اس خلافت کے تحت ہوتی تھی۔ خلیفہ وقت کا حکم جو ہے کم و بیش مانا جاتا تھا، اپنے آپ میں ایک دولت مشترکہ تھی مسلمانوں کی خلافت، اور یہ خلافت جو ہے رائج رہی اپنی ٹوٹی پھوٹی شکل میں ہی کیوں نہ سہی کئی ایک صدیوں تک۔ 632 سنہ عیسوی ہے جس میں خلافت راشدہ کا قیام عمل میں آتا ہے، اس کے بعد میں 30-40 برس اور گن لیجئے، مختلف خلافتیں اس کے بعد میں وجود میں آئی ہے۔ بنو امیہ ہوئے، بنو عباسیہ ہوئے، اس کے بعد میں بنو فاطمہ بھی، اور آخر کے اندر میں عثمانی خلافت۔ آپ اگر اندازہ لگائیں تو پتہ چلتا ہے کہ 632 سنہ عیسوی سے خلافت راشدہ سے جو سلسلہ شروع ہوا یہ قریب 1922 سے لے کر 1924 تک جاری رہا۔ اس بات کا اندازہ کرتے چلیں کہ اس دوران میں کتنی صدیاں گزر گئی ہے۔ اتنی صدیوں تک اسلامی خلافت اپنے آپ میں بھلے ہی اپنی اصل شکل میں نہ سہی، اس کے عکس کے طور پر اس دنیا کے اندر میں رائج رہی۔ عثمانی خلافت کا بھی 650 سال کا ایک طویل عرصہ گزرا ہے۔ غازی عثمان نے جس خلافت کی داغ بیل ڈالی تھی وہ خلافت ترکی کے اندر میں اور اس کے اطراف و اکناف کے اندر میں اپنے اثرات کو پھیلاتی چلی گئی۔ بایزید یلدرم اور اس کے بعد میں سلطان محمد فاتح، جن کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ شرف حاصل ہوا کہ قسطنطنیہ آپ کے ہاتھوں پر فتح ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ عثمانی خلافت کا ستارہ آسمانوں کی بلندیوں پر چمک رہا تھا۔ 650 سال تک عثمانی ترکوں کی خلافت اپنی جگہ بنی رہتی ہے،
اور بعد میں کچھ اپنوں کی سادہ لوہی، کچھ غیروں کی عیاری، اور ترک نادا نے خلافت کی قبا کو چاک کر کے رکھ دیا۔ پوری طرح سے ان کو بھی مورد الزام ٹھہرانا ٹھیک نہیں، یہ اپنے آپ میں ایک بین الاقوامی سازش تھی جس کے نتیجے میں اسلامی خلافت 1922 اور 1924 کے درمیان میں یوں کہہ لیجئے کہ اپنی بچی کھچی شکل کے اندر میں بھی باقی نہ رہی۔ ترکی سے عثمانی خلافت کا خاتمہ اور اس کی جگہ پر کمال اتاترک کا حکومت میں آنا، یہ اپنے آپ میں ایک اور کروٹ ہے جو اسلامی تاریخ نے بدلی ہے۔ کمال اتاترک اس کے دور حکومت کے اندر میں ترکی کے اندر میں جو کچھ بھی تبدیلیاں آئی، ان تبدیلیوں کا تذکرہ کرنے کے لیے ایک ہی تبدیلی کا ذکر کافی شافی ہوگا۔ سلطان محمد فاتح کے زمانے میں جب قسطنطنیہ فتح ہوا، تب وہ عبادت گاہ بھی مسلمانوں کے حصے میں آئی جو قسطنطنیہ کے اندر میں موجود تھی، اور وہاں پر سلطان فاتح کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی تقبیر کا اعلان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور برتری کا اعلان اس عبادت گاہ میں ہوا، لیکن جب عثمانی خلافت کو زوال آتا ہے اور مصطفیٰ کمال اتاترک کی حکومت آتی ہے تو وہی عبادت گاہ میوزیم کے اندر میں تبدیل کی جاتی ہے۔ یہ وقت ہے 1923 سے لے کر 1938 کے درمیان کا۔ تب سے وہ عبادت گاہ ایک میوزیم کے طور پر ہی چلی۔ یہ تو اپنے آپ میں ایک سمبولک چینج ہے، تبدیلی ہے جو اس وقت کی ترکی میں ہوئی، اور بھی ایسی کئی ایک تبدیلیاں اس وقت دیکھنے میں آئی تھی۔ لیکن مصطفیٰ کمال اتاترک کے دور حکومت کو گزرے ابھی 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ 2020 میں ایک مرتبہ پھر وہی عبادت خانہ جسے عجائب گھر یا میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا، وہاں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا، اللہ تعالیٰ کی برتری کا اعلان ہونے لگا۔ تو یہ صورتحال ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اقتدار کا پٹا دائمی طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، ہماری خلافت رہی ہو یا مغرب کے اندر میں مختلف بادشاہوں کی حکومتیں رہی ہو۔ یہ تو سنت اللہ ہے کہ ایک وقت تک کسی کو اقتدار دیا جاتا ہے، بعد میں اس اقتدار کو اس سے چھین کر کسی اور کو نوازا جاتا ہے۔ تلک الایام نداولھا والی جو آیت ہے قرآن کریم میں نازل ضرور ہوئی ہے جنگ احد کے پس منظر میں، لیکن اس آیت کے ضمن میں، اس آیت کے سلسلے میں یہ بات ہم کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ زمانے کے اتار چڑھاؤ ہمیشہ سے پیش آئے ہیں اور آتے رہیں گے، لیکن یہ اتار چڑھاؤ اپنے آپ میں کسی قسم کا مستقل، کسی قسم کا استقلال، کسی قسم کی یوں کہہ لیجئے کہ پرماننسی اپنے اندر میں نہیں رکھتے، اور ان اتار چڑھاؤ سے وہی لوگ خائف ہوتے ہیں جو ان اتار چڑھاؤ سے ناواقف ہوتے ہیں۔ امت مسلمہ بحمدللہ ان اتار چڑھاؤ سے اچھی طرح واقف ہے، لہٰذا اس کے لیے کوئی موقع نہیں کہ زمانے کے ان اتار چڑھاؤ سے دل شکستہ ہو کر اور غمزدہ ہو کر اپنے گھروں کے اندر میں بیٹھ جائے۔ اس کو تو درس یہ دیا گیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ غلبہ تمہارا ہے، ظفرمندی اور فتح مندی تمہارا مقدر ہوگی، تم آگے بڑھ کر کے اپنے ایمان کا مظاہرہ تو کرو، تم اپنی ثابت قدمی کا مظاہرہ تو کرو کہ یہ ثابت قدمی ہی ہے جو تمہاری ظفرمندی کا باعث بنی تھی۔ جب تم نے ثابت قدمی بتائی تب ہم نے اپنے لشکروں کو بھی بھیجا، ہم نے آندھی کے ذریعے سے بھی تمہاری مدد کرائی۔ تو یہ تو ہوتا رہا ہے، لیکن اس سارے مارکے کے اوپر، ان سارے ادوار پر اگر ایک تارانہ نظر دوڑائی جائے تو معلوم پڑتا ہے کہ 3 عوامل ایسے ہیں جن کو ہمیں ساتھ لے کر کے چلنا پڑے گا۔ اس گفتگو کا موضوع یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم رکھا گیا۔ یقین محکم،
اور یقین محکم کے اندر میں کم از کم 3 باتیں ہیں جن کا ہم کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، کہ اگر کوئی نفع پہنچے گا شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے، اور اگر کوئی نقصان سے بھی ہمکنار ہوتے ہیں تو اس بات کا یقین رکھیں کہ وہ نقصان سے اس لیے دوچار ہوئے ہیں کیونکہ وہ ہمارا مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ پھر اس کے بعد میں اسی یقین محکم کے تحت دوسری بات ہے ہمارا اپنی ذات پر یقین، ہمارا اپنی ذات پر اعتماد کہہ لوں تو زیادہ صحیح ہوگا، جسے سیلف بلیف کہا جاتا ہے۔ اگر یہ سیلف بلیف والی بات نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے اپنے اندر میں یہ داعیہ موجود ہو، ہمارے اپنے اندر میں یہ جذبہ موجود ہو کہ ہاں یہ میں کام کر سکتا ہوں، یہ سیلف بلیف والی کیفیت جو ہے وہ نہایت ہی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان، اپنی ذات پر اعتماد، اور تیسری چیز جو اس ضمن میں آتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے قوت بازو پر بھی بھروسہ رکھیں۔ یہ تینوں ایلیمنٹس جب اپنی جگہ پر مل جائیں گے تو یقین محکم ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ میں عمل پہم آتا ہے۔ عمل پہم، نہ صرف عمل بلکہ عمل کے ساتھ میں پہم کا لفظ جب آتا ہے تو ایک طرح کی پرماننسی ہے اس میں۔ عمل ایک ایسی چیز جس سے کسی وقت میں بھی ہم لوگ پہلو تہی نہیں کر سکتے۔ عمل پہم ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے، پھر وہ تعلیمی میدان ہو، پھر وہ معاشی میدان ہو، اقتصادی میدان ہو، حفظان صحت کا میدان ہو، یا دین کا مسابقت سے بھرپور میدان ہو۔ ہر میدان کے اندر میں عمل پہم لازم ہے، اور یہ عمل پہم ہی ہے جو جہاد زندگانی میں ہماری شمشیر ہے بقیہ 2 شمشیروں کے علاوہ۔ لہٰذا عمل پہم کی دوسرا فیکٹر ہے جو زندگی کے ان اتار چڑھاؤ میں، جو ان مختلف تبدیلیوں کے اندر میں دیکھنے میں آیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں اس بات کا تذکرہ کہ ساری کوششیں مختلف میدانوں کے اندر میں تو ضرور ہوتی رہے، لیکن ان کوششوں کے ساتھ میں دینی میدان کو کھلا نہ چھوڑ دیا جائے، کہ تعلیم، معاش، معیشت اور سب کچھ، یہ سب کچھ حاصل ہو جائے، اور اگر دین سے بے بہرا رہ جائیں گے تو یقین جانیے دنیا میں بھی اپنا نقصان کرائیں گے اور آخرت کے اندر میں بھی نقصان ہوگا۔ تعلیم ہمارے لیے مفید ہوگی، ہماری بہتر معاشی حالت ہمارے لیے مفید ہوگی، ہماری اچھی اقتصادی حالت ہمارے لیے بہتر ہوگی، بشرط یہ کہ ہمارا دین اور ہمارا ایمان سلامت ہو۔ جب یہ تعلیم اور معیشت کو، جب اس اقتصادی حالت کو دین سے جوڑ دیا جائے گا، یقین جانیے کہ ہماری تعلیم، ہماری معیشت، ہماری روزگار کے ذرائع، یہ سب کے سب نہ صرف ہمارے لیے فائدے کا باعث بنیں گے بلکہ بنی نوع انسان کے لیے بھی فائدے کا باعث بنیں گے۔ پھر اس کے ساتھ میں تیسری چیز جو آتی ہے وہ محبت فاتح عالم۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ذریعے سے یہ پیغام ملتا ہے۔ محبت ہی تھی جس نے دلوں پر فتح حاصل کی۔ نفرتوں کے ذریعے سے آپ انسانی جسموں پر تو اپنی حکومت قائم کر سکتے ہیں، لیکن انسانی دلوں پر اگر اپنی حکومت قائم کرنا ہے تو پھر محبتوں سے ہی کام لینا پڑے گا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جس اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کیا وہ محبت سے بھرپور تھی۔ وہ جانتے تھے کہ مشرکین مکہ آج مغلوب ہو گئے ہیں، اور اگر ان کو نفرتوں سے دوچار کیا گیا تو یہ ہمیشہ کے لیے اپنے دلوں کے اندر میں دشمنی سما کر اسلامی ریاست کے اندر میں رہیں گے۔ انہوں نے پہلے دن سے اس بات کا تہیہ کیا تھا کہ ہم محبتوں سے مشرکین مکہ کے دلوں کو جیتیں گے۔ عام معافی کا جو اعلان اپنے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنانہ فہم و فراست اور آپ کی اسٹیٹسمین شپ کا سب سے بڑا مظہر، کہ یہ وہی افراد ہیں
جو کل تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے۔ ان میں وہ عورت بھی ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کا کلیجہ احد کی جنگ کے دوران میں چبا لیا تھا۔ اس کے اندر میں کعبۃ اللہ کا وہ کلید بردار بھی ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے دور میں ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کی کلید، کعبۃ اللہ کی چابی مانگی تھی کہ میں اندر جا کر کے دیکھوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون سے تبرکات ہیں جو اندر ہیں، اور اس کلید بردار نے سختی کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چابی دینے سے انکار کر دیا تھا، اور تب کہا تھا اس کلید بردار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک وقت وہ آئے گا جب کعبۃ اللہ کے دروازے کی یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے عنایت کروں گا۔ آج فتح مکہ جب ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات یاد آتی ہے، کلید بردار کو بلایا جاتا ہے اور یہ نہیں کیا جاتا کہ چابی اس سے لے لی جاتی ہے، بلکہ چابی اس کے پاس رہنے دی جاتی ہے۔ عام معافی کا اعلان صرف عام معافی کے اعلان کی حد تک محدود نہیں رہا، بلکہ جو جس عہدے پر فائز تھا کوشش کی گئی کہ اس کو اسی عہدے پر برقرار رکھا جائے۔ دلوں کو جیتنے کا فن اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے۔ کئی سالوں کے دشمن لیکن پل بھر کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے نتیجے میں جگری دوست بن گئے، اور بعد میں کل کو یہ دشمنوں کی صف اول میں لڑنے والے آج ہماری اپنی صفوں کے اندر میں آ کر کے ہمارے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ ہے محبت فاتح عالم، اس دنیا کو مسخر کرنا، اس ملک کے اندر میں محبت کو معجزن کرنا، یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ نفرتوں کا جواب نفرت سے دے کر کے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ ہم کو اپنے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پر کاربند رہ کر محبت کو معجزن کرنا ہوگا۔ ہم کو اپنے آپ کو یاد دلانا ہوگا کہ ہمیں اپنی بھی فکر ہو اور اپنے اس پڑوسی کی بھی، جو اگر بھوکا سو جائے تو پھر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے سے رہ گئے۔ اس محبت کے جذبے کو معجزن کرنا ہوگا، اور بنی نوع انسان کے دلوں کو جیتنے کے لیے محبت فاتح عالم بن کر ہماری ترکیب کا، ہماری تدبیر کا ایک حصہ بن جائے۔ تو یہ پیغام آج کی اس گفتگو کے ذریعے سے یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وعلى محمد وآله وصحبه اجمعين، وآخر دعواهم ان الحمد لله۔